بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 169واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 162 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 162 ہے، لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان۔ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان۔ لا یقضین ہرگز فیصلہ نہ کرے، حکم کوئی فیصلہ کرنے والا، بین اثنین دو اشخاص کے درمیان، وہو غضبان اس حال میں کہ وہ غصہ ہو۔ لا یقضین ہرگز فیصلہ نہ کرے، حکم کوئی فیصلہ کرنے والا، بین اثنین دو اشخاص کے درمیان، وہو غضبان اس حال میں کہ وہ غصہ ہو۔ اب یہاں پر لا یقضین سیغہ واحد مذکر غائب، پہلے نہیں معلوم، مؤکد بنون تاکید ثقیلہ، اسباب ضرب یضرب، جیسے قضا یقضی قضاء و قضیۃ، بمعنی فیصلہ کرنا، مقدمے کا حکم سنانا۔ حکم بمعنی حاکم، فیصلہ کرنے والا، ثالث، اور جمع اس کی حکمتن آتی ہے۔ غضبان بمعنی غصہ ہونے والا، غضبناک۔ پھر باب سمع یسمعہ سے غضب یغضب غضبا بمعنی کسی پر غصہ ہونا، ناراض ہونا اور انتقام کا ارادہ کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک اہم اصول کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ جب قاضی غصہ کی حالت میں ہو تو وہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ غصہ میں انسان کی غور و فکر کی قوت تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر اس حدیث پر علماء کرام نے ان حالات کو بھی قیاس کیا ہے جن میں انسان کے حواس پوری طرح سے قابو میں نہیں ہوتے اور دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، مثلا سخت سردی، سخت گرمی، سخت بھوک پیاس یا سخت بیماری ہو، تو ان حالتوں میں بھی قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان حالات کے باوجود، یعنی انہی حالات میں قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب کراہت کے ساتھ جاری اور نافذ سمجھا جائے گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا یقضین پہلے نہیں غائب، مؤکد بانونی ثقیلہ، حکم مرفوع بضم لفظاً یہ ذوالحال ہے،
اور آگے وہ ہوا غضبان اس کے لیے حال ہے. بائنا ظرف مضاف، اثنین مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا لا یقضین فعل کے لیے. پھر آگے جا کر واو حالیہ ہوا مرفوع محلن ہو کے مبتدا، غضبان مرفوع بضم لفظن ہو کے خبر. پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے حکم ذوالحال کے لیے. پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہوا لا یقضین فعل کے لیے. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہوا.